دیکھیں اذان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں اللہ رب العزت نے جب اپنا ذکر کیا، ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تورات میں بھی اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، زبور میں بھی اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور انجیل میں بھی اسی طرح جب اللہ رب العزت کا نام آیا ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو تو بلند کیا ہی، لیکن معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں بلایا، اور تمام انبیاء صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا۔ اور جب تمام انبیاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سیرت نبی کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بلند کر دیا کہ اگر ہم کلمہ طیبہ اٹھا کر دیکھیں اس میں اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر نماز اٹھا کے دیکھیں نماز میں بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اذان اٹھا کر دیکھیں اذان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں اللہ رب العزت نے جب اپنا ذکر کیا ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تورات میں بھی اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے، زبور میں بھی اللہ کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور انجیل میں بھی اسی طرح جب اللہ رب العزت کا نام آیا ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، یعنی کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنا نام ذکر کیا، اپنی بڑائی ذکر کی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی ذکر کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء و طالبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اہم ذات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو تو بلند کیا ہی، لیکن معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں بلایا، اور تمام انبیاء صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا۔ اور جب تمام انبیاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، سفر شروع ہوا، اس کے بعد جب معراج کا سفر شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ پہلا آسمان نیچے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، دوسرا آسمان بھی نیچے رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نیچے رہ گئے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا کہ عرش بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، کرسی بھی نیچے رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نے اور اپنے محبوب سے ایسے ملاقات کی قاب قوسین او ادنا، جیسے دو کمانوں کے آپس میں سرے ہوتے ہیں، جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ محبوب اور اللہ رب العزت آپس میں قریب ہو گئے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے محبوب کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے والدین سے زیادہ، وولدہ اس کے اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے، تو عزیز طلباء و طالبات ہمیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور محبت کو پیدا کرنے کا سب سے اولین تقاضا، سب
سے اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اس کے اضافہ فرما دیتے ہیں اور 10 درجے جنت میں اس کے لیے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو تمام احباب کوشش کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔